اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، آج جناب سعید بن جبیر کے سلسلے سے ذکر کرنا ہے کہ جناب سعید بن جبیر یہ مولا علی اور ابن عباس سے انہوں نے کسب فیض کیا اور اہل بیت کے شہدائی تھے اور 90 سال کی عمر میں شہید ہو گئے کہ جب حجاج ملعون نے یہ سوال کیا کہ سعید کہاں، تو پھر اس نے روانہ کیا چند افراد کو کہ وہ تلاش کریں۔ آخرکار چند افراد نکلے تو ایک راہب ملا، خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ نام سے تو نہیں جانتا ہوں، اگر حلیہ وغیرہ بیان کرو۔ تو سپاہیوں نے بیان کیا تو پھر انہوں نے نشاندہی کیا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ سپاہی پہنچے تو کیا دیکھا کہ جناب سعید سجدے میں ہے، اور جب سجدے سے فارغ ہوئے تو کہا کہ ہم حجاج کی طرف سے آئے ہیں آپ کو گرفتار کرنے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو، اب لے کر سپاہی چلے اور وہیں پہ پہنچے کہ جو راہب کا خانقاہ تھا وہاں پہ جب پہنچے رات ہو گئی تھی تو راہب نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ جو ہے خانقاہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ رات کے وقت شیر ایک نر اور ایک مادہ یہ آتے ہیں، لہٰذا جو ہے تم جو ہے بچ نہیں سکتے اور آج شب جو ہے یہیں پہ گزار لو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس راہب نے کہا کہ جتنی جلدی ہو کرو، اس لیے وقت ہو گیا ہے، شیر جو ہے آتے ہی ہوں گے۔ تو وہ افراد جو ہے گئے اور خانقاہ میں صحیح سے کہا کہ تم بھی چلو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ تو راہب نے کہا کہ چھوڑ دو، جانے دو، اگر نہیں سن رہا ہے تو جانے دو۔ تو کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے بھاگ جائے۔ انہوں نے وعدہ کیا، قسم کھائی کہ ہم جو ہے بھاگیں گے نہیں۔ بہرحال وہ سپاہی جو ہے اس خانقاہ میں گئے اور جانے کے بعد دریچوں سے منظر دیکھنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ سعید بھاگ جائے۔ اب کیا دیکھا کہ ایک شیرنی مادہ آئی اور آنے کے بعد جو ہے جناب سعید کے قدموں کا بوسہ لینے لگی۔ پھر ایک شیر آیا نر، وہ بھی، اور اس کے بعد جو ہے دیکھ رہے تھے کہ شیر نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر شیر جو ہے اور شیرنی بھی یہ واپس چلے گئے۔ اب اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ راہب جو خانقاہ سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ پورا اسلام بیان کریے، آپ جو ہے تعلیم دیجیے اپنے دین کا، اور پوری وضاحت کے ساتھ جناب سعید نے بیان کیا، اور وہ شخص، وہ راہب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اور جو ساتھ میں سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اس منظر کو دیکھا، بہت متاثر ہوئے، اور ہم نے حجاج سے وعدہ کیا ہے ورنہ جو ہے ہم آپ کو رہا کر دیتے، آزاد کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو ہے ساتھ چلیں گے۔ بہرحال اب جو لے کے آئے حجاج یونس ثقفی کے دربار میں، سب لوگوں نے مبارکباد پیش کیا کہ سعید آ گئے۔ حجاج دربار موجود تھے۔ حجاج نے کہا کہ تم ہی سعید ہو؟ کہا ہم ہی سعید ہے۔ کہا کہ تمہارا نام سعید نہیں بلکہ جو ہے شقی ہونا چاہیے۔ تب جناب سعید نے کہا کہ تمہارے ماں باپ جو ہے ہم تم سے بہتر جانتے ہیں، ان کے پاس جو ہے تم سے زیادہ علم ہے۔ اس نے کہا کہ وہ دونوں جو ہے شقی اور بدبخت ہیں۔ تو جناب سعید نے کہا کہ سخاوت اور سعادت کا تعلق علم غیب سے ہے، اور تمہیں کب سے علم غیب آ گیا؟ اس نے کہا کہ ہم تمہاری زندگی کو تاریک کر دیں گے۔ جناب سعید نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تمہارے پاس اتنی قدرت ہے تو ہم تمہیں جو ہے اللہ مان لیتے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پیغمبر وہ جو ہے رحمت ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ دونوں خلفاء میں سے کون جو ہے جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا؟ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ جناب سعید نے کہا کہ نہ ہم جنت گئے نہ جہنم گئے، تو ہمیں کیا معلوم ہے کہ جنت اور جہنم کے بارے میں، لہٰذا ہم گئے ہوتے تو ہم بتاتے، لہٰذا ہمیں کیا معلوم تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں، خلفاء کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی وکیل تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے
صفائی دے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ دونوں میں بہتر کون ہے، کون بہتر ہے، افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نظر میں جو بہتر ہے وہ بہتر ہے، جو اللہ کی نظر میں بہتر نہیں ہے وہ جو ہے بہتر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے قتل کر دیں گے، معافی مانگو۔ سعید نے کہا کہ ہم جو ہے کسی کے آگے معافی نہیں مانگ سکتے، ہم جو ہے خدا کے سامنے، خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کس طریقے سے قتل ہونا پسند کرتے ہو؟ جناب سعید نے کہا جس طریقے سے تو جو ہے قتل ہونا پسند کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے تو اس دنیا میں ہمیں قتل کرے گا اسی طریقے سے ہم تمہیں جو ہے قتل کریں گے۔ بس اتنا سننا تھا، غصے میں آیا، ظاہر سی بات ہے، اور اس نے فوراً حکم دیا۔ بہت سوالات و جوابات ہوتے رہے اور آخرکار اس نے حکم دیا کہ سعید کو قتل کر دیا جائے۔ تو جناب سعید کو پشت کے بل ذبح کر دیا گیا، اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ حجاج نے انہیں جو قتل کیا، ذبح کیا، تو 40 دن کے بعد جو ہے یہ بھی واصل جہنم ہوا ہے نا، لیکن اس کے بعد جب تک یہ زندہ رہا ہر وقت جو ہے یہ خواب میں جناب سعید کو دیکھتا رہا ہے۔ شہید ثالث علیہ رحمہ لکھتے ہیں جو خواب میں دیکھتا تھا کہ جناب سعید جو ہے ہمیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے جناب سعید بن جبیر کہ جو مولا علی کے چاہنے والے اصحاب تھے، چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے چاہنے والے، اور چوتھے امام سے بھی روایت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حجاج ملعون کی بارگاہ دربار میں کس طریقے سے جواب دے رہے تھے جناب سعید، کہ کہا کہ تمہارا سعید نام نہیں ہونا چاہیے، سعید کے معنی نیک ہے، سقی ہونا چاہیے۔ تو کیا کہا کہ تم سے زیادہ جو ہے ہمارے ماں باپ جانتے ہیں، یعنی عالم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم، اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے تو وہ شجاع ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کا محب ہوتا ہے۔ ہاں ناظرین اکرام، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، اور آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار یہ مرض جو کورونا وائرس، پروردگار اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو بھی بیمار ہیں یا دیگر بیماریوں سے یا اس وبا سے پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، اور وقت کے امام، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاء اللہ۔